جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پچھلی جو ہماری نشست تھی اس میں کچھ باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک رہ گئی تھی، آج اس کو بھی دہرانا ہے. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ہم ان کو مسلمان مومن صحابی رسول سمجھتے ہیں، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں دلائل پیش کروں گا. تو وہ آپ اس پہ کچھ یا تو دلائل دیں یا اس پہ کچھ بات ہوگی. دوسری چیز میں بھی دوہرا دوں، ایک یہ کہ آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی نماز وغیرہ کا ٹائم تو نہیں ہے نا ابھی ایران میں؟ آپ کے یہاں کیا ٹائم ہے؟ نہیں ہمارے پاس تو ہے، ٹھیک ہے. آپ پریشان نہ ہو، دوسرا ٹائم ہے. دوسرا یہ ہے کہ امام حسین شہید کربلا نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قاتلین ہیں، وہ مسئلہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہر سال جو ہے بہت زیادہ جو ہے اچھالا جاتا ہے کہ وہ سنی تھے. تو اس بات پر بھی بات ہوگی کہ امام پاک کے قاتلین شیعہ تھے یا سنی تھے. دو ہو گئی. تیسری بات جو ہے ماتم کے حوالے سے بات ہوگی، جو پاک و ہند میں جو رائج ماتم ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے. اور چوتھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں چار ہیں یا ایک، تو چار نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے حوالے سے یہ چار مسائل ہوں گے. مزید اگر وقت ہوا تو جو ہے یہ جو مسئلہ ہے کہ شیعہ کی طرف سے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے سوائے 3 کے باقی مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، اس پر بھی بات ہوگی. اور اس طرح کی اگر کوئی اور بھی بات آ گئی سامنے تو یہ باتیں ہوں گی. تو سب سے پہلے ہم جو ہے ایک جو ہے میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا تھا وہ اس کا وسائل الشیعہ سے پیچھے، کہ امام نے فرمایا کہ گدے کے اس کے حوالے سے، کوے کے حوالے سے کہ کوا لال ہے امام علی رضا کے حوالے سے. تو آج اسی طرح کا ایک اور حوالہ بھی ہے میرے سامنے وسائل الشیعہ سے کہ گدھا حلال یا گدھے کا گوشت کھانا جائز ہونے کے حوالے سے. تو یہ چند باتیں ہوں گی. تو اس میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو پچھلی نشست میں ہوئی تھی، اسی کے متعلق آپ بیان کریں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی نہیں، آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں یا تشیع کی رائے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے تو اہل تشیع کا پہلے بھی یہی کہا تھا میں نے کہ جمہور اہل تشیع کا جب موقف ہے وہ آپ پیش کریں، اور اس پر بھی جب آپ جمہور کا موقف پیش کریں گے تو اس پر بھی آپ جو باحوالہ کہیں کہ جی ہمارے جمہور شیعہ کا یہ موقف ہے اور ان کے پاس یہ دلائل ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو بھی آپ رائے دیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس پر دلائل ہونے چاہیے. جیسا کہ پیچھے میں نے عرض کی تھی کہ اگر آپ کسی شخص کو کافر کہتے ہیں یا میں کسی کو کافر کہتا ہوں تو مجھے کس طرح کی دلیل دینی پڑے گی اس کے کفر کے لیے. یا ایک شخص مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ مرتد ہو گیا تو صورت تو کوئی ایسی بنے گی. اگر وہ مرتد ہیں تو آپ کے پاس اس پر کیا دلائل ہے؟ جی صحیح. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے ہمیں گفتگو کے اندر جو ہے وہ علمی جو نظر ہے نا ہم وہ بیان کریں گے. جو عوامیانہ یا عامانہ یا افراطی نظر ہے وہ ہم اس کی طرف سے ناظر نہیں ہیں، ہم وہ بالکل بیان نہیں کر رہے. یہ بات جو ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ کہ رسول اللہ کے بعد 3 صحابہ جو ہے اس کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، یہ نظر افراطی نظر ہے، اور جو پورے یعنی مستند علماء تشیع کی یہ نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی اس پہ کہیں بھی صحیح فرض کریں کہ نہیں اس کو آپ یا تو رد کرتے جائیں نا، ساتھ آپ اس بات کا رد کرتے جائیں کہ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے 3 کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، تو یہ بالکل جو ہے آپ اس بات کا رد کر دیں اپنے الفاظ میں تاکہ جو ہے یہ بات کلیئر ہو جائے نا. ہاں میں وہ بتاتا ہوں، میں اگلی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اگر آپ حضرت امیر معاویہ، جی میں آپ کی بات سنوں گا ساتھ، وہ چونکہ بات آپ نے ساتھ کر دی ہے نا، کیونکہ یا پھر صرف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ ایسی بات کریں گے تو پھر وہ باتیں ساتھ چلیں گی. اگر ان کو چھوڑیں گے تو پھر اس بارے میں بھی آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا، کیونکہ روایات تو پھر یہ آ رہی ہیں کہ 3 صحابہ نبی علیہ السلام کے بعد مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ. انوار نعمانیہ میں، جلال العیون میں، حیات القلوب میں، مجالس المومنین میں، کئی کتب شیعہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، تو آپ اس کو رد کر رہے ہیں. جی ہاں میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا میں نے پچھلے دفعہ آپ سے کہا تھا کہ یہ مختلف قسم کی روایات جو ہیں، جیسے آپ نے وہ قبر والی روایت پڑھی یا اس قسم کی، پہلے آپ خود تشیع کو سمجھیں کہ تشیع ہے کیا. اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ اس قسم کی روایات جو ہیں وہ ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، یا وہ روایات جب ہوتی بھی ہیں نا، یا یہ جو آپ نے ابھی دوسری روایت پڑھی ارتداد کے حوالے سے،
ये रिवायात हो, ये चीजें जो है ना, ये एक मौक़िफ़ को बयान करती हैं। यानी मिसाल के तौर पर किसी भी चीज के बारे में बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं, उनके हक में भी हैं, उनकी मुखालफत में भी हैं, उनके इत्तिदाल में बहुत सारी रिवायात मौजूद है, ठीक है। अब होता क्या है कि हर मकतब जो है वो अपनी पसंद की रिवायत उसमें से निकाल लेता है और रिवायत को निकाल के कहता है कि ये तशय्युअ का मौक़िफ़ ये है। हालांकि ऐसा नहीं है। तशय्युअ में जब बात की जाती है, तशय्युअ में उस एक चीज के मुतालिक बहुत सारी रिवायात मौजूद होती हैं। एक मर्ज तकलीद, एक आलिम दीन क्या करता है, एक मुहक्किक क्या करता है, वो तहकीक करता है। वो इस रिवायत को भी लेता है, दूसरी को भी लेता है, तीसरी को भी लेता है, जर व तादील का तमाम ये मराहिल अंजाम देता है। उसके बाद जो है वो अपना मौक़िफ़ जान सकता है कि हमारा जो है इस हिस्से में मौक़िफ़ जो है वो वो जो अब ये जो की बात है ना जी, रिवायत मुझसे पढ़ी है, जी उसूली की बात जो आपने की है ना जी, उसूलियों की, यानी कि उसूली जो है वो तो देखते हैं सारा कुछ। अब जैसा कि आपने फरमाया ना कि रिवायात देखनी चाहिए, शिया की हैं या सुन्नी की, वो उसको मानते भी हैं कि नहीं, उनके नज़दीक मुतबर हैं भी कि नहीं। हालांकि उसूली, आप जिनको उसूली कहते हैं ना, या पीछे आपने जिक्र किया मोहम्मद हुसैन नजफी ढक्कू का, या शिया उलमा जितने हैं मसलन उसूली हैं, उसूली भी जब आले सुन्नत के ऊपर एतराज़ करते हैं, बल्कि सिर्फ आले सुन्नत के ऊपर नहीं, बड़ी शख्सियात खुलफाए राशिदीन में से हज़रत अबू बकर के मुतल्लिक़ जो है ढक्कू नजफी ने अपनी किताब इस्बातुल इमामत में ये बात लिखी है कि वो शिरक में मुब्तला थे और उस पर कंजुल उमाल की मौजू रिवायत पेश की। तो ये ऐसा ही, यानी जब उसूली उलमा, शिया के मुस्तनद उलमा जब आले सुन्नत के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर आले सुन्नत भी ऐसी रिवायात पेश करेंगे कि शिया की कुतुब में ऐसी ऐसी रिवायात है, तो इंसाफ नहीं है। ये भी इस बात को भी आप साथ मद्देनजर रखें। देखिए माज़रत मैं आपका फिर नाम भूल गया, आपका चलो ठीक ज़ीशान भाई। अच्छा देखिए मेरे अजीज, जी किसी शख्स के किसी भी मौक़िफ़ की बात नहीं कर रहे कि जो है वो यूसुफ लुधियानवी क्या कह रहा है, या तौसी क्या कह रहा है, या अल्लामा मोहम्मद हुसैन ढक्कू क्या कहता है, या फलां 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 फलां, हम ये बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं मकतब की, ठीक है। तो मकतब के अंदर जो है जो काम भी ये बंदा करेगा, उसका ये काम जो है वो दुरुस्त नहीं करार पाया जाए, भलो वो कोई भी जितना भी आलिम दीन क्यों ना हो, किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, हमें उससे गरज नहीं है, ठीक है। हम अभी जो बात कर रहे हैं कि जो बंदा भी ये काम करे कि दूसरी तरफ मुकाबिल की ज़ईफ रिवायात को लेकर तरफ मुकाबिल के ऊपर जनी वो डाल दे कि देखो भाई तुम तो ये कहते हो, हाँ ये तरीक़ाकार इल्मी नहीं होता। बोलो वो सुन्नी करे, बोलो वो शिया करे, बोलो वो कोई भी मकतब फ़िक्र करे, ये एक बात जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होगी। अच्छा अब जहाँ तक मैं वो आता हूँ, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इर्तिदाद वाली जो बात है, ये हज़रत अमीर मुआविया के मुतालिक है। देखें तशय्युअ का मौक़िफ़ जो है ना वो ये इर्तिदाद ही की मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि वहाँ पे इर्तिदाद से क्या मुराद है। इर्तिदाद की कितनी किस्में हैं, एक किस्म नहीं है इर्तिदाद की। ये तो कह दिया था मसलन कि 3 के अलावा सारे के सारे मुर्तद हो गए, लेकिन कौन से मुर्तद हुए? मुर्तद से मुराद ये है क्या, ये मुराद है कि इससे मतलब मुसलमान नहीं रहे, ठीक है। और उनको मुर्तद का हुक्म तो आपको पता है ना कि शिया सुन्नी दोनों के नजदीक है कि वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जा सकता, फला 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 सारा कुछ। क्या वो ऐसे मुर्तद हो गए थे? कतअन ऐसा नहीं है, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं है। बस इर्तिदाद से मुराद फिर क्या है, हम उनसे पूछते हैं कि जनाब आप ये बताएं कि इर्तिदाद से आपकी मुराद क्या है। तो वहां पे ये कहा जाता है, मिसाल के तौर पे खुद खलीफा अव्वल जो है उन्होंने भी क्या किया, वो जो अफराद थे जिन्होंने ज़कात नहीं दी थी, या बाद दूसरे अफराद जो हैं जो बाज़ अहकामात दीन से क्या हो गए थे, मुर्तद हो गए। उन्होंने कहा हम बाज़ चीज़ों को कबूल नहीं करते, ठीक है। तो हर एक जगह पे इर्तिदाद का माना क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद हम हुक्म लगाएंगे। मुश्किल क्या होती है, एक मुर्तद की चीज को लेकर हम उसको तमाम के तमाम दायरों के अंदर डाल देते हैं और फिर हुक्म लगा देते हैं। नहीं, बात तो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुतल्लिक़ है ना जी, अगर कोई शख्स ये कहता है, देखिए अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुर्तद से मुराद ये है कि 3 अफराद मुर्तद, बाकी अलावा सारे मुर्तद हो गए थे, यानी क्या मतलब, यानी मतलब कि वो काफिर हो गए थे, और ना ही तशय्युअ का ये मौक़िफ़ है। इर्तिदाद से यहाँ पर मुराद, अब आप पूछेंगे इर्तिदाद से मुराद क्या है। इर्तिदाद से अगर इस रिवायत को भी अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए तो इससे मुराद ये कि वो लोग जो हैं वो जिस तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम को ये 3 अफराद खलीफा अव्वल मानते थे, मंसूस मिन अल्लाह मानते थे, इस्मत फायज मानते थे, इनके अलावा बाकी सब ने जो है वो कबूल नहीं किया। इर्तिदाद से ये मुराद है, इस चीज से वो जो है ना पीछे हट गए। नहीं, इससे ये मफ़हूम भी नहीं बनता ना, एक मिनट ठहर जाए ना, इससे एक तो ये मफ़हूम नहीं बनता, इसलिए कि
یہ جو روایت میں نے آپ کو بھیجی بھی ہے وہ فروع کافی کی بھی ہے، اور دیگر کتب شیعہ میں بھی، انوار نعمانیہ وغیرہ میں بھی یہ آئی ہوئی ہیں روایتیں، ٹھیک ہے، کہ 3 کے علاوہ باقی مرتد ہو گئے تھے۔ اور آپ اس کی مراد یہ، آپ اس کی توضیح یہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس طرح منصوص اور معصوم یا خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے جس طرح انہوں نے مانا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3 صحابی کہے گئے ہیں، جن میں ایک حضرت سلمان فارسی ہیں، ایک مقداد ہیں، اور ایک اور ہیں، کیا نام میں نے بھیجے بھی ہے آپ کو وہ روایت، ایک منٹ میں وہ نکال لیتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو 3 کے نام آ رہے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ 3 کے علاوہ جو ہیں باقی جو ہیں مرتد ہو گئے تھے، تو کیا یہ 3 جو ہیں صرف حضرت علی کو بقول آپ کے منصوص معصوم اور خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، باقی جن کو چھوڑ دیا گیا اس میں، یعنی اس میں حضرت عقیل بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، یعنی بنو ہاشم سے جو لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اس میں حضرت عمار بن یاسر کا نام بھی نہیں ہے، باقی بھی ایسے صحابہ کرام میں سے لوگ ہیں جن کو شیعہ صحابی رسول سمجھتے ہیں، حذیفہ بن جمان ہیں، اچھا جی، محمد بن ابی بکر ہیں، تو ان کو یعنی یہ بھی مرتد ہو گئے تھے، یعنی یہ بھی نہیں مانتے تھے، اس کا مطلب تو پھر یہی ہوگا کہ یہ بھی معصوم، منصوص، معصوم، اور یہ سارا خلیفہ بلا فضل یہ لوگ بھی نہیں مانتے تھے۔ جو توضیح آپ نے کیا وہ تو ان کے اوپر بھی آئے گی پھر۔ پہلے آپ نے شروع سے بات توجہ کریں، میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایات کو ہم لوگ اس طریقے سے قبول نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کی توجیہ بھی کریں تو اس کی توجیہ یہ ہے، اب آپ کا نہیں سوال توجیہ یہ نہیں جو آپ بنے نے گی نا، مطرح کی ہے، میری بات سنیں نا، جب ایک چیز کو آپ رد کر دیتے ہیں، دیکھیں نا، جب ایک چیز کو آپ رد کر دیتے ہیں پھر اس سے کیسے مکھن نکالیں گے؟ آپ نے اپنی بات کو پوری کرنی نا، جی میری کریں، بات بھی جی سن جی لینا۔ کریں اب آپ کی بات وہ آ گئی، میرا بھی اسی کو مجھے جواب بھی دینے دینا۔ جی جی وہ یہ ہے کہ مجھے پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایات جو ہیں اس کو ہم اس طرح قبول نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو قبول بھی کیا جائے تو اس کی توجیہ ہے وہ جو میں نے پہلے عرض کیا، اب اس کو میں لمبا دوبارہ نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے وہ آپ کا سوال جو آپ نے مطرح کی ہے کہ اگر فرض کریں کہ 3 جو ہیں وہ تھے تو باقی ساروں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے نام لیے بعض حذیفہ کے، آپ نے نام لیے عمار یاسر کا، آپ نے نام لیا، اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں یا بنو ہاشم میں سے بعض افراد ہیں جیسے کہ آپ نے سوال کیا، تو ان کا پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہاں، تو ان کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو امام کو جو مانتے تھے نا، یہ بھی مراتب ہیں مختلف۔ حتیٰ میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، امام نے فرمایا عمار یاسر مانتا ہے، ان کے درمیان بھی فرق ہے، اتنا فرق ہے، اب یہ بھی حدیث ہے، اتنا فرق ہے کہ اگر ایک کو پتہ چلے تو دوسرے کو قتل کر دے، یعنی دونوں کے ماننے میں اس حد تک اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ہے مراتب ہیں، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمار بن یاسر یا کسی ایک کے نزدیک جس طرح امام معصوم، منصوص اور صاحب فضیلت اور صاحب بزرگ ہیں، تو دوسرے کے دوسرا اس حوالے سے مرتد ہے، پھر اس روایت کی روشنی میں تو پھر ایسے ہی ثابت ہوگا۔ پھر لفظ تو وہی ہے نا جی، لفظ تو وہی آئیں گے۔ ارتداد سے معنی یہ ہے، دیکھیں ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس ایک مرتبے کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ جو ہے میں آپ خادم رضوی صاحب کے شاگرد ہیں، خادم رضوی صاحب کو جو ہے آپ ایک اور عنوان سے مانتے ہیں، ممکن ہے آپ کی کلاس میں بیٹھا ہوا آپ ہی کا دوست، حتیٰ آپ کا بھائی جو ہے ان کو کسی ایک اور، ہر ایک انسان جب مانتا ہے وہ ایک اور مرتبے کے حوالے سے اپنی شخصیت کو قبول کرتا ہے، وہ ایک اور اس کی نگاہ میں ایک اور طرح کی شخصیت ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑی فطری بات ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ سارے ایک جیسا بھی مانتے ہیں، لیکن لفظ مرتد آپ نے فرمایا، جی جو آپ مرتد فقہی مراد لے رہے ہیں نا، مرتد فقہی مراد نہیں ہے یہاں پر، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ توجہ کرنی چاہیے ہمارے اہل سنت والجماعت بھائیوں کو کہ بھئی یہاں پر مراد مرتد فقہی نہیں ہے کہ ہم یہ مراد ہو جائے، اور ادھر سے اہل تشریح کو بھی چاہیے، یہ تو آپ جتنی توجہ کر رہے ہیں نا جی، اس بات کی مکمل طور پہ صحیح وضاحت کیا کریں کہ بھئی یہاں پر مراد ہے کیا۔ بسم اللہ۔ اچھا، اس میں اولاً تو یہ ہے کہ جو آپ نے توضیح کی ہے نا جی، یہ تو آپ کی توضیح بالکل قابل قبول نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کریں کہ قابل قبول، بالکل، اس لیے کہ اس میں اتنے سخت الفاظ ہیں، پھر یہ روایات بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں، پھر ایک طرف آپ ان کو ٹھکراتے ہیں، رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی روایات کو ہم اس طرح نہیں لیتے،
پھر اگر پھر لے بھی لیتے ہیں، یعنی ٹھکرا بھی دیتے ہیں، پھر لے بھی لیتے ہیں، پھر لے بھی لیتے ہیں، تو پھر اس کی مختلف تعویلات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. پھر اس مطالعے میں بھی پھنس جاتی ہے بات کہ جی اگر اس طرح ہو تو پھر باقی کئی صحابہ کرام، جیسا کہ آپ نے کہا بہت سارے صحابہ کرام، اگر ایک لسٹ بنائی جائے تو بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو پھر جو ہے جو رہ جاتے ہیں اس میں بھی پھر ان کے اوپر وہی ارتد والا لفظ جو ہے فٹ ہوا ہے. تو یہ لفظ اتنا جو ہے سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ اس الفاظ کو آپ مٹانے کے لیے کبھی تو روایات کو رد کرتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے ٹھنڈا اور ڈھیلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم تو ان کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ چیزیں، یہ روایات جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ یا دیگر صحابہ کرام کے اوپر آپ کے علماء جب فٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں سے مراد تو مرتد ہوتا ہے. اور جب وہی روایت جو ہے اپنے گلے کا پھندا بنتی ہے یا کسی صحابی کے متعلق آتی ہے، عمار بن یاسر کے متعلق آ جاتی ہے، یا کسی اور صحابی کے اوپر آ جاتی ہے، محمد بن ابی بکر کے لیے آ جاتی ہے، بنو ہاشم کے کسی فرد کے لیے آ جاتی ہے، حضرت عقیل کے لیے آ جاتی ہے، جیسا کہ فروع کافی کی روایت میں نے آپ کو پیش کی کہ جس میں یہاں تک حضرت علی سے آ رہا ہے کہ یہ دو شخصوں نے مجھے جو ہے ذلیل کیا، ایک عقیل ہیں اور ایک عباس ہیں بنو ہاشم میں سے. تو اس طرح کے بھی الفاظ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ ان میں جو ہے مزید جو ہے ان الفاظ کو جو ہے چینج کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ شیعہ علماء حضرت عقیل کے لیے، حضرت عباس کے لیے، عمار بن یاسر کے لیے، وہ صحابہ کرام جن کے متعلق وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو الفاظ جو ہیں ترمیم کر لیتے ہیں، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام کے لیے وہی جو ہے کہتے ہیں جی ہم ان کا ظاہر مسلمان سمجھتے ہیں، ہم ان کا باطن مسلمان نہیں سمجھتے، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے متعلق بھی آپ نے کہا. تو یہ دو طرح کی جو ہے پھر وہ رائے آپ لے آتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ روایات تو چلو ان پہ بات ہو گئی. اب جو مسئلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے نا جی، اس پہ آپ مجھے وہ جو جی دلائل. صبر کریں نا، صبر کریں. دیکھیے پہلے تو یہ بات ہے کہ کیا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہم مناظرہ کر رہے ہیں یا ہم لوگ بات ایک محققانہ انداز میں گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بھی انداز اپنایا نا، یہ تو مناظرانہ روش ہوتی ہے نا، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ طرف مقابل کو ہر صورت میں جو ہے وہ نہیں ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ باقی مرتد ہو گئے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ باقی جو ہے وہ فقہی اعتبار سے یوں ہو گئے ہیں؟ ایسا تو ہے ہی نہیں ہے. ورنہ تو انہیں کے بچوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے رہے. مگر اعتقاد کے حوالے سے بھی آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، خلفائے ثلاثہ کو یا صحابہ پیغمبر کو، باقی صحابہ کرام کو، یا ان کو بھی آپ؟ کیونکہ ابھی آپ نے اعتقادات تو ایک دیکھیں خدا کی وحدانیت ہے. مثال کے طور پہ آپ خدا کو بھی واحد مانتے ہیں، میں بھی واحد مانتا ہوں، لیکن جس طریقے سے آپ واحد مانتے ہیں اس طریقے سے میں واحد نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے درمیان ایک اختلاف تو ہے، رہے گا، لیکن ایک ہوتا ہے جو متفق علیہ چیز ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے؟ بالکل مانتے تھے. کیا محمد کو رسول مانتے تھے؟ کہ میں محمد کو رسول مانتا ہوں، بولو ظاہری اعتبار سے مانتا ہوں، محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. کیا یہ ہے؟ بالکل یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے تو آگے ان کے بچوں سے شادیاں ورنہ کیوں کرتے؟ ورنہ ان کو بیٹے دیتے اور بیٹیاں لیتے کیوں ان سے؟ ظاہر ہے وہ اس حد تک ان کو مانتے ہیں، تو یہ آگے سارے کے سارے مراحل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں امیر معاویہ کے اعتبار سے، دیکھیں حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ جو ہے نا، وہ بنیادی مشکل اس میں یہ ہے جو آپ نے اوپر مجھے لکھ کے بھی بھیجا تھا نا، جو آپ نے مجھے تحریر جو فارسی میں مجھے بھیجی بھی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو ہمارا تشیع کا نظریہ یہ ہے، ہم لوگ کسی بھی شخص کو، کسی بھی شخصیت کو بنا بر این کہ وہ داماد ہو پیغمبر کا، بیٹا ہو، بیٹی ہو، رشتہ دار ہو، کاتب وحی ہو، یا پیغمبر کی صحبت میں رہا ہو، یا مثلا اس نے کوئی جنگ لڑی ہوئی ہو، ہم ان چیزوں کی بنیاد پر نہ تو کسی کو مسلمان سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کو کافر سمجھتے ہیں. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں بنتی کسی کے لیے. فقط ملا، ہاں یہ ایک ہو سکتا ہے ملاک، ایک ملاک ہے، ظاہر اگر وہ مومن ہے تو یقیناً وہ دین کے لیے کام کرے گا، مومن ہے تو یقیناً وہ مومن مسلمان ہے تو پھر تو صاحب فضیلت ہے میرے خیال سے. اگر مومن مسلمان ہے تو پھر صاحب فضیلت ہے کہ اگر ایک شخص مومن ہے، مسلمان ہے، نبی علیہ السلام کی اس کو صحبت میسر آئی، رشتہ داری میسر آئی، غزوے میں اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نصیب ہوا، سنگت نصیب ہوئی، تو ظاہری بات ہے یہ اس میں شرف تو ہے نا اس بندے کے لیے، چاہے وہ جو بھی شخصیت ہے. یہ اس کو کہتے ہیں منطق میں یہ موجب جزیہ ہے، نہ کہ موجب کلیہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ جزی طور پہ ایک فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں ہے،
لیکن ابھی ہم کیا یہ جزی طور پہ کسی کی فضیلت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ کیا اس نے پیغمبر کے ساتھ رہے، فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، صرف یہ بات ہے جو پچھلی نشست میں ہوئی کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تو مومن مسلمان صحابی رسول سمجھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں یہ کہا تھا کہ ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور آپ نے یہ نہیں دیکھیں نا، یہ دیکھیں میں نے یہ کہا تھا فقہی اعتبار سے مسلمان ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. کس نے کہا ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. دوسرا آپ نے ساتھ یہ بھی کہا تھا نا، ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے جو قتل کیا اور پھر وہ، تو یہ جو اعتقاد کے حوالے سے آپ کا اعتراض تو ہے نا جی، کیونکہ ایک شخص جو ہے، میں نے آپ کے اوپر یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے، وہ یا ان کے والد، اگر وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ظاہری طور پہ ہیں اور اندر سے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، اور کسی کے باطن کا آپ اس طرح سے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ نے کہا تھا کہ میں اس پر دلائل دوں گا. جی یہ بات تھی. صحیح بات ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ظاہری طور پر اگر فرض کریں کہ وہ کلمہ پڑھ بھی لیتے ہیں، جیسے حضرت ابو سفیان ہے یا یعنی وہ امیر معاویہ ہیں یا باقی یزید تھا یا باقی بہت سارے افراد نے یہ کام کیا، فقط امیر معاویہ یا ابو سفیان کے بارے میں تھوڑی ہے. ظاہری طور پر تو قرآن کریم نے جن کو منافقین کا کہا ہے، جن کو بعد میں جو لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، پیغمبر کے فوت ہونے کے بعد تب پیغمبر کی زندگی میں، تو بہت بڑی ایسی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، منافقین کی جو بات کی ہے نا جی آپ نے، یہ ساتھ رہ جائے گی بات، جو منافقین کی ہے وہ نفاق سے مراد رسالت کے متعلق جو نفاق رکھتے تھے، اور اس کے متعلق یہ بات آ چکی ہے کتب کے اندر کہ منافقین جو ہیں ان کو الگ کر دیا گیا تھا، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، یہ ساری آیات یعنی پارہ نمبر 11 میں یہ آئی ہوئی ہیں، اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں. بس صرف یہ ہے کہ حضرت میر معاویہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، باطنی طور پہ سامنے کا کلمہ پڑا ہوا تھا، بعد میں نہیں تھے، یا اس بارے میں جو آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دلائل ہیں وہ ذرا تھوڑا بتائیے مجھے. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی افراد ہیں نا، چاہے یہ منافقین جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے، یا مثلا کہ صحابہ کرام میں سے وہ افراد کے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو یا رسول کی رسالت کو یا احکامات دین میں سے کسی ایک چیز کو جو ہے وہ درست طریقے سے قبول نہ کیا اور بعد میں پیچھے ہٹ گئے یا کسی بھی سنتے، ہمارے نزدیک یہ افراد ہوں یا جناب امیر معاویہ یا ابو سفیان ہے، یعنی یہ ایک گروہ جو بھی ہیں، وہ ابھی فعلاً ہماری بات جو ہے چونکہ وہ امیر معاویہ کے بارے میں ہے، تو یعنی یہ شخصیات ان کے اعمال ہمیں یہ بتائیں گے، کسی کے بھی، حتی میرے اور آپ کے کسی کے بھی شخص کے جو ہے وہ اعمال بتائیں گے کہ آیا وہ ظاہری طور پر مسلمان تھا یا وہ حقیقی طور پر بھی مسلمان تھا. تو جو اعمال، جو رفتار، جو کچھ بھی عمل جو ہے ہمیں امیر معاویہ کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے، میں بعنوان ایک شیعہ کے عنوان سے بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک انسان ہونے کے عنوان سے بات کر رہا ہوں کہ جو اعمال انہوں نے انجام دیے تھے وہ اعمال ان کے ٹھیک نہیں تھے. نہیں، ان اعمال سے بندہ مرتد یا کافر ہو جاتا ہے. وہ اگر وہ اعمال ان میں سے جو بھاری بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ان کے اندر تھی، مثلا جنگ صفین وغیرہ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہے، تو پھر اس طرح کی تو اور بھی شخصیات اس کی زد میں آئیں گی، تو ان کے متعلق تو آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے. نہیں، ہم کسی جو بندہ بھی قسم کا عمل کرے گا، جی ٹھیک ہے، جو بھی عمل کرے گا اس قسم کا کہ جس قسم کا عمل جو ہے امیر معاویہ نے کیا یا یزید نے کیا، جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، وہ ظاہری طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے بالکل کلمہ پڑھا تھا انہوں نے ظاہری طور پر، لیکن یہ کہ ان کے اعمال ایسے تھے، ہمیں غرض اس بات سے ان کے اعمال سے، ان کے اعمال ایسے تھے. اعمال دیکھیں نا، عمل اگر بندے کا برا ہو جائے تو بندہ کافر نہیں ہو جاتا. خدا نخواستہ اگر آپ زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ساری زندگی کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ کو کوئی بندہ نماز پڑھتے نہیں دیکھتا، قرآن پاک کے متعلق آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی کتاب کو اللہ رسول کا نام نہیں لیا، ساری زندگی خدا نخواستہ ایسی گزر جائے، تو آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے؟ نہیں، یہاں پہ آپ بہت بڑا اشتباہ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ اشتباہ کر رہے ہیں آپ
एक को कलाम के साथ खल्त करें। ये बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात उलमाए किराम का मैंने मसला देखा है। देखें अभी हमारी बहस जो है वो फिक्र में नहीं है, नमाज रोजा हज ज़कात खुम्स, नो नो प्रॉब्लम। इसमें कोई बंदा अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता या फलां काम नहीं करता, हम इसमें बहस नहीं कर रहे। तो आप ना एक मिनट बात सुने ना, हम इसमें बहस नहीं कर रहे। हम जिसमें बहस कर रहे हैं वो अकायद में बहस है, वो इल्म कलाम के अंदर बहस है कि भाई अगर कोई शख्स जो है आकर वहां पर आकर इश्तबाह करता है और ऐसा इश्तबाह करता है कि जो इश्तबाह उसका रेड लाइन को क्रॉस कर जाए। एक होता है इश्तबाह छोटा मोटा, या वो इश्तबाह कर लेता है लेकिन बाद में तौबा तायब हो जाता है, फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो एक ऐसी रेड लाइन को क्रॉस कर जाता है और फिर तौबा तायब भी नहीं होता, तो उसकी हम किसी भी सूरत में तोजी नहीं कर सकते। अगर आप ये तोजी करना शुरू कर दें तो फिर ये सलमान रुश्दी के बारे में जो हमने ये कहा है कि वो शख्स जो है वो काफिर हो गया, तमाम शिया सुन्नी उलमाए किराम का फतवा है, तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? सब लोग कहेंगे जी ठीक है कोई मुश्किल नहीं, जाहिरी तौर पर तो वो कलमा पढ़ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जाहिर तौर पर वो कहता है, लेकिन या वो साद रिजवी बात कर ली है आपने जी? साद रिजवी नहीं, सॉरी माजरत कह रहा हूँ, साद रिजवी नहीं, वो दूसरा रिजवी जो इंडिया में है, इंडिया में नहीं है, वो भी रिजवी जिसने कुरान के हवाले से हिंदुस्तान के अंदर एक कोई वो खराबी की है और वो शिया है, ठीक है, अभी मेरे नाम ज़हन में नहीं आ रहा। वो शख्स जो है वो हम उसको मुसलमान नहीं समझते, ठीक है, हालांकि वो शिया अपने आप को कहता है, शहादतैन पढ़ता है, सैयद भी है इत्तेफाक से, आले रसूल में से भी है, लेकिन हम उसको मुसलमान नहीं समझ, चुके उसने कहा ये कुरान करीम के अंदर जो है बाज आयात करीमा जो है वो कुरान करीम की आयात नहीं है, ठीक है। तो जब वो ये काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका अमल ये बता रहा है कि अब वो मुर्तद हो गया, उसका अमल ये बता रहा है कि वो मुसलमान नहीं रहा। अब कोई बंदा आके तोजी नहीं करता कि कर सकता कि कोई जिशान भाई ऐसा बंदा आके कहे जी कोई मसला नहीं है, वो हमें क्या पता वो दिल से कर रहा है या बाहर से कर रहा है, वो उसका अमल बता रहा है कि वो सारी तौर पर जाहिर तौर पर कर रहा है। आपकी बात मुकम्मल हो गई है, मैं कुछ बात करूं। अब बात ये है, पीछे भी ये बात हुई थी कि मैंने आपको ये अर्ज की थी कि अगर आप या कोई शख्स किसी को मुसलमान नहीं समझता तो आप उस पर उसके एतकाद के हवाले से दलाइल देंगे, अमल के हवाले से नहीं। आप दलील अमल की देते हैं और आप उस पर फतवा जो है आमाल वाला लगाते हैं। ये दोनों चीज़ों को आप देखें, आप खलते मबस कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि वो ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान हुए और बाद में वो मुसलमान नहीं थे और उनके एतकाद जो था वो अल्लाह रसूल के बारे में या कुरान मजीद के बारे में, तो कोई आप बात वो बाहवाला पेश करें। दूसरी बात इसमें, बल्कि तीसरी बनेगी, तीसरी बात इसमें ये कि जिनके दौर में वो थे, यानी हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन पाक हैं, उनके बाद इमाम हुसैन पाक हैं, अहले बैत के बनु हाशिम के कई अफराद मौजूद हैं जो शिया अहले तशय्यो के नज़दीक एक मोतबर तबका है अहले बैत का। उनमें से भी किसी ने इनको कहा हो कि ये ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान हैं, अब उसके बाद ये मुर्तद हो गए या हमसे जंग करके मुर्तद हो गए या अपने फलां अमल की वजह से मुर्तद हो गए। जैसे कि आपने कहा कि अमल की वजह से, यानी बंदे का अमल जो है ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। या उन्होंने ये कहा हो कि इनका एतकाद जो है अल्लाह पाक के मुतल्लिक ऐसा है और नबी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ऐसा हो गया, या हमारे मुतल्लिक कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये जो है मुर्तद हो गए हैं या काफिर हो गए हैं। देखें मैं यहाँ एक हवाला बल्कि 2-3 पेश कर देता हूँ, उस पे भी आप ज़रूर आगे जब मैं खामोश हूँगा तो आप ज़रूर उस पे भी कलाम करें। एक तो ये कि कुर्बुल इस्नाद के अंदर ये रिवायत आई हुई है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो उनके दौर के अंदर हैं वो उनको काफिर कहें या वो उनको मुशरिक या मुर्तद कहें, तो फिर तो जो है आप उनके बात को भी साथ ले सकते हैं कि जब इतनी बड़ी शख्सियत ने उनको काफिर या मुर्तद कहा है तो फिर जो है हम उनके इत्तिबा करते हुए फलां फलां जो है हम दलील रखते हैं, हम कहते हैं। तो इसमें कुर्बुल इस्नाद में एक रिवायत आई हुई है कि अन अली अलैहिस्सलाम इन्ना लम नुकातिलहुम अला तकफीर लहुम व लम नुकातिलहुम अला तकफीर लना ला किन्ना रआइना इन्ना अला हक्किन वरअउ अन्नहुम अला हक, कि आपने ना इन्हें काफिर करार दिया है जिनसे आपने जंग की है और जो इनके खिलाफ आपके खिलाफ यानी लड़ते रहे, आप फरमाते बल्कि हमारे ख्याल के मुताबिक हम हक पर हैं और उनके ख्याल में वो हक पर हैं। और इसी तरह आगे एक आ रही है, उसमें आपने फरमाया कि इन्ना इन्ना अलियन अलैहिस्सलाम लम यकुन युनसिबु अहदम मिन अहले हरबिही इला शिरके वला इला निफाके वलाकिन यकूलुहुम इख्वानुना बगौ अलैना। आप अलैहिस्सलाम ने यानी हज़रत अली ने अपने मुखालफों को ना ही मुशरिक समझते थे और ना ही मुनाफिक, बल्कि फरमाते थे कि ये हमारे भाई हैं जो हमसे बगावत पर उतर आए।
اب ان دونوں روایات میں اب یہ دیکھیں کہ آپ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ مشرک ہیں یا مرتد ہیں یا کافر ہیں یا نفاق ہے ان کا، ان ایسے منافقین کی طرح جو نبی علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام کی رسالت کے متعلق رکھتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق کوئی رکھتے ہیں، اس طرح کی کوئی آپ نے بات نہیں فرمائی. جو ان کے دور میں تھے، جن سے جنگ ہوئی، ان کی بات ہے، یعنی مولا علی المرتضیٰ کی. تیسری اس میں ایک حوالہ ہے نہج البلاغہ کا. نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 58 ہے. اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارا شام والوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا اور ہمارا اور ان کا رب ایک ہے، ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا واحد. اور یہ آپ نے فرمایا یعنی ہمارا اور ان کا رب ایک ہے اور ہماری ان کی دعوت ایک ہے، ہمارا ان کا دین ایک ہے. اور آگے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا اختلاف ہے الا مختلفنا فیہ من دم عثمان ونحن منہ براء، یعنی کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ خون عثمان کا اختلاف ہے. یہ اختلاف نہیں ہے کہ مثلا انہوں نے کوئی نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے کوئی اور نبی قبول کر لیا یا ان کی دعوت اسلام کے علاوہ کوئی اور دعوت ہے یا ہمارے رب کے علاوہ کسی اور رب کو مانتے ہیں. تو یعنی جس شخصیت کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، جن کے ساتھ اختلاف ہوا، جو ان کے ہم زمانہ ہیں، وہ تو فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی بھی ہیں، یہ بات بھی آ رہی ہے مسلمان ہونے کے ناطے. اور دوسرا وہ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے یہ کلام سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے، اسی نبی کا امتی سمجھتے، اسی نبی کا ماننے والا اور اسی قرآن اور اسی اسلام کا ماننے والا سمجھتے تھے. اور اختلاف تھا، دم عثمان کا اختلاف تھا، جنگیں ہوئی، قتل ہوا، قتل جو ہے ادھر سے بھی ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ رسول ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی جنگ ہوئی اور کئی صحابہ کرام ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی شہید ہوئے. جبکہ شیعہ کا اگر اس بارے میں ایک جمہوری موقف یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی جنگ کی ہے اور ان کا عمل بھی ایسا تھا، تو ان کے بارے میں پھر آپ ایسی بات کہیں گے. اور اگر آپ یہ کہیں اس کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ انہوں نے توبہ کی تھی یا وہ روتی تھیں یا وہ ایسا تھا، تو ان روایات پہ پھر میں کلام کروں گا کیونکہ وہ المصنف کے اندر وہ آئی ہوئی ہیں اور ان کے اندر جو ہے اسماعیل نامی جو ہے وہ مدلس ہے وغیرہ وغیرہ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دو تین چیزیں میں نے پوائنٹ ظاہر کیے ہیں اعتقاد کے حوالے سے، اور جو ان کے ہم زمانہ تھے، مولا علی المرتضیٰ کی بات ہو، حسن مجتبیٰ کی بات ہو، امام حسن پاک کی ہو، بنو ہاشم کی بات ہو، ان کی طرف سے ایسا کوئی فتویٰ ہو. جی ہاں دیکھیں، یہ آپ کا مطالبہ میں اب آپ کو ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں. ابھی میں جو بات بھول بھی گیا تو مجھے بتا دیجیے. زیادہ آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ روایات جس میں جو ہے کہ وہ امیر معاویہ کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی ہوں جن کے خلاف باتیں کی ہوں، تو وہ روایات آپ کو ظاہر ہے ہونی چاہیے، تب آپ جو ہے نا اس کو قبول کریں گے. یہ آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے، یعنی ایسی باتیں ہوں جس میں ایسی بات ہو کہ جو ان کے ایمان سے ایمان کو خارج از ایمان سمجھتے ہوں، اس طرح کی کوئی بات ہو. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ اختلاف دیکھیں نا، اختلاف جب ہوتا ہے تو اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، فریقین کرتے ہیں، مثلا سخت الفاظ بھی ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. خود حضرت علی مرتضیٰ کا ناج البلاغہ کے اندر وہ اپنے ساتھیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے. اصحاب علی جو تھے وہ ناج البلاغہ میں شامیوں سے آمنے سامنے کے حوالے سے کئی مرتبہ انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کیا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ وہ مسلمان نہیں رہے یا وہ حضرت علی کو مانتے نہیں تھے، یا یہ تو بات نہیں ہوتی. ڈانٹ ڈپٹ جب اختلاف جنگ یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے. جب قتل ہو گئے تو باقی معاملات بھی ہوتے ہیں. تو ایمان سے خارج یہ ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہوا ہو، اور یہ جو آپ کے نزدیک چونکہ معصومین کا فرمان حجت ہے، تو ان میں سے کسی کا فرمان ہو، وہ معتبر ہو، وہ باسند ہو، ان کی طرف سے کوئی بات ہو یا وہ اہل سنت کی کتابوں میں سے کوئی ایسی بات ہو، تو پھر آپ اس کو بیان کریں. جی اب مجھے بات کرنے دیں کہ میں تاکہ آپ کی بات کا جواب دوں. دیکھیے، جہاں تک آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی طرف سے کہ انہوں نے جو ہے وہ بنی امیہ کی یہ شخصیات جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، امیر معاویہ ہوں یا مثلا کے علاوہ ابو سفیان یا یزید، جو بھی سارا صورتحال ہے، ان کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی ہوں جس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈانٹ ڈپٹ، بلکہ میری نزدیک میں تو ایسی چیزیں موجود ہیں، وہ روایات میں آپ یزید بھیج کا دوں آپ گا نام نہ لینا، جو ریڈ لائن کو کراس کرتی ہیں. آپ میری بات سننے دینا، پھر آپ بہت سکتے ہیں درمیان میں. اب میری بات، میرا ٹائم ہے بات کرنے کا، وہ میں آپ کو روایات بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور ڈانٹ ڈپٹ میں بھی دیکھیں، ڈانٹ آپ یہ نہ کہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ یہاں پہ کی ہے، یہاں پہ اختلاف کی ہے تو بس اختلاف ہی تو کی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. اختلاف کا بہت سے فرق ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کا فرق ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کو اپنے استاد ڈانٹ دیتے ہیں، ایک دفعہ آپ کو اپنے ماں باپ ڈانٹ دیتے ہیں، آپ کو بہن بھائی ڈانٹ دیتے ہیں، ایک دفعہ آپ کو دشمن ڈانٹ دیتا ہے، ایک دفعہ آپ کو کافر ڈانٹتا ہے. یہ سارے کے سارے ڈانٹنے ہیں، یہ سب کے سب اختلاف ہیں، لیکن ہر ایک کا اختلاف دوسری جگہ سے مختلف ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں گے ایک جو ہے وہ دوسری جگہ پہ ایک جیسا ہے، بلکہ بعض جگہ پہ وہ ریڈ لائن کو کراس کر
کرتا ہے اور کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ ممکن ہے آپ بھی اس کے ساتھ وہی عمل انجام دیں جو اس نے انجام دی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ آپ نہیں کرتے، جیسا کہ ماں باپ، سے اختلاف جو ہے وہ ایک تشکیکی مقولہ ہے، یعنی اس کے درجات ہیں، وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے نا، ابتدا جہاں سے آپ نے شروع کی تھی وہ کی تھی آپ نے عقیدہ اور عمل کے حوالے سے، کہ بھائی ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ ابھی ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو رہی ہے، نہ کہ عمل کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ آپ نے یہی کہا تھا شروع میں، ابتدا آپ نے یہاں سے کی۔ دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہے وہ عقیدہ اور عمل کے اندر جو آپ نے ڈفرینس کی ہے نا، یہ ڈفرینس نہیں ہے۔ عمل جب انسان کوئی کرتا ہے وہ اپنے عقیدے ہی کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک چیز پہ عمل رکھے، عمل کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور ایسا عمل کر رہا ہو کہ جس کی وجہ سے 80,000 مسلمان شہید ہو جائیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری کی پوری بساط سیاست الٹ جائے، اس کی وجہ سے پوری کی پوری امت کے درمیان اختلاف شروع ہو جائے، اتنا بڑا وہ عمل کرے اور ہم کہیں گے نہیں وہ تو عقیدہ تو نہیں رکھتے تھے، وہ تو فقط عمل کے اندر اختلاف تھا، جبکہ در حالانکہ ان کا عقیدہ کچھ اور تھا۔ نہیں، ہماری نظر ایسی نہیں ہے۔ ہماری نظر کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اس کا یہ عمل چھوٹا ہو کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے تب بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب اس کا دائرہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور وہ طولانی تر ہو جاتا ہے اور کافی عرصہ تک رہتا ہے، یہ عمل اس سے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس شخص کا جو ہے وہ عقیدہ جو ہے اس چیز پر نہیں ہے۔ ہماری نظر کے اندر جو کچھ بھی اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں بنو امیہ نے، یہ اعمال جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں تھا، اور وہ ان کے اعمال ایک دو اعمال نہیں ہیں، اتنے لمبے چوڑے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی کسی بھی صورت میں ہم ان کی توجیہ نہیں کی جائے، خصوصی طور پہ امیر معاویہ کے حوالے سے۔ ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہا میں کہ خدا نخواستہ وہ معذرت کے ساتھ یعنی وہ خدا نخواستہ کوئی جہنمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے، یا خدا نخواستہ وہ کوئی لعنتی ہو گئے ہیں، یا خدا نخواستہ وہ کوئی ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ، نہ اصلا نہیں ہے، نہ اصل تشیع کو یہ موقف ہے، اور نہ شیعہ یہ درست سمجھتے ہیں کہ ہم ان کسی کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ استعمال کریں یا گالی گلوچ کریں، لیکن ہم ان کا جو عمل ہے اس عمل کی بنیاد پہ ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، ان کی عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک بات اس لیے میں آپ نے جو تفریق کی ہے، میں اس تفریق کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اچھا، یہ تین باتیں ہوگی، ایک میں نے آپ کے سوال آپ خدمت میں عرض کیا وہ روایات کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ دوسرا میں آپ نے کہا کہ اختلاف کے حوالے سے، وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اختلاف میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ عقیدہ اور عمل کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور آخر میں آپ نے ایک بات کی تھی، آپ نے آخر میں کون سی بات کی تھی؟ معذرت میں بھول گیا وہ۔ آپ نے آخر میں ایک ناج البلاغہ میں جو آپ نے اس بات کو کی وضاحت کی ہے حضرت علی مرتضیٰ نے کہ ہمارا ان کا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، دعوت ایک ہے، اور اختلاف جو ہے خون عثمان کا ہے، اور ہم ان کو کافر منافق مشرک نہیں سمجھتے قرب الاسناد وغیرہ میں۔ دیکھیں وہ تو دیکھیں نا، خود جنگ نہروان کی میں نے آپ کو بڑی واضح مثال دی تھی کہ خود جب جنگ نہروان نہیں معذرت جنگ جمل میں، تو جب یہ مولا سمجید کے، تو انہوں نے کسی بھی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ یعنی حضرت عائشہ اور ان کی جو فوج کے افراد تھے، یعنی حضرت زبیر تھے، یا زبیر تو خیر شہید ہو گئے تھے، یا عبداللہ ابن زبیر تھے، یا مثلا جو بھی تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا عمل انجام نہیں دیا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ لوگ کافر ہو گئے تھے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ نہ ہی ان کا مال لوٹنے دیا اپنی فوج کو، اجازت نہیں دی کہ ان کا مال لیا جائے، مال غنیمت اپنایا جائے، اور یہ عمل اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ ان کو جو اس طریقے سے نہیں سمجھ رہے تھے۔ ہاں انہوں نے غلط کیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، ان کا یہ عمل ٹھیک نہیں تھا جنگ جمل والا، یعنی حضرت عائشہ اور ان کے جو بھی ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، ان کے عمل کو انہوں نے غلط سمجھا، ٹھیک ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فقط اتنا ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کسی کو بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ اس عمل کی وجہ سے خدا نخواستہ وہ کوئی کافر ہو گئے یا مثلا ایسا کرنا۔ وہ عمل ایک جنگ جمل والا ایسا تھا جو کہ حضرت عائشہ ہوں، اور ہم تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کہتے ہیں، قرآن کریم میں ان کی عظمت کی آیات نازل کی ہیں، ام المومنین ہے وہ، ان کا، لیکن ان کا یہ عمل ہو یا وہ جو باقی افراد جو ان کے ساتھ موجود تھے، ان کا یہ عمل جو ہے وہ ایک زشت عمل تھا، ایک غلط عمل تھا، اور اس غلط عمل کو ہم فقط یہ کہتے ہیں کہ اس غلط عمل کو غلط ہی کہا جائے، اس کی توجیہ نہ کی جائے، باقی ان کے کفر اور یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے، جس کو ہم اہل سنت اتحادی خطا کہتے ہیں، تو جس کو ہم اہل سنت اتحادی خطا کہتے ہیں، آپ کے نزدیک یہ اجتہادی خطا ہے، مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ اجتہادی خطا ہے، لیکن ہم لوگ جی ساتھ صفین والا بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ اس کو آپ جب جنگیں ہوئیں اور معاملات ہوئے اور یہ خطبے میں بھی یہ چیز آ رہی ہے، تو پھر آپ ان کو کیسے کافر کہیں گے
یہ عقیدے کے ہم طور اس کو اتحادی خطا نہیں سمجھیں، نہیں لیکن اتحادی چاہے خطا سمجھیں گے، وہ اتحادی جو خطا کی بات ہے کیا کہتے ہیں جنگ جمل والا معاملہ ہو یا جنگ صفین والا معاملہ ہو، ہم ان کو اشتہادی خطا نہیں میں نے سمجھتے. کافر آپ لوگ اسلام سمجھتے ہیں، بات آپ کی کر رائے رہا قابل ہوں. احترام ہے، ٹھیک ہے، نہیں آپ کی رائے قابل احترام ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ خطا اجتہادی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ قتل ہو جائیں، پوری امت کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے اور ڈھیر سارے مسائل بن جائیں. اور اس کے بعد جہاں تک جنگ صفین اور اس میں جو فرق ہے جنگ جمل کے اندر، وہ یہ فرق ہے کہ جنگ جمل کے بعد یعنی وہ مولا علیہ السلام اس میں جیت گئے اور انہوں نے اصل جو ہے نا وہ حقدار کو مل گیا، ولو انہوں نے خطا کی ہے حضرت عائشہ نے، لیکن حقدار کو مل گیا، حضرت علیہ السلام جیت گئے، مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن جنگ صفین میں ایسا نہیں ہوا. جنگ صفین میں اگر تو یہ جنگ ہو جاتی، فرض کرے جنگ ہو جاتی، جنگ ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ اپنی شکست قبول کر لیتے، اپنی غلطی کو قبول کر لیتے جیسے حضرت عائشہ نے قبول کر لی، اور واپس پلٹ آتے اور وہ سارے معاملے حل ہو جاتے، تو پھر ہم بھی یہاں پہ رک جاتے، کہتے ٹھیک ہے بھئی یہ ایک غلطی تھی، تمام شد وہ انہوں نے ان کو جانے اور سارا معاملے جانے. لیکن یہاں پہ رکا نہیں ہے معاملہ، اس میں معاملہ پھر آگے بڑھ گیا، اس میں ٹھیک ہے، بات معاملہ پھر آگے بڑھ گیا اس میں اور انہوں نے بات آ جو ہے کر نا حضرت امیر معاویہ نے پھر جنگ صفین کے بعد مصر میں جنگ کی ہے، ٹھیک ہے، دیکھو پھر نا جو حضرت ابوبکر اصل کے بات بیٹے ہے نا، محمد بن ابی جعفر کو جو ہے وہ شہید کیا ہے. اس میں جو یہ جب معاملات آگے بڑھے ہیں، اس میں جو ٹھیک ہے، جب اصل یہ بات ہے سلسلے نا جی، آگے، اس میں جو اصل بات ہے نا اس کی طرف آپ نہیں جا رہے. میں پھر آپ کی توجہ دلاؤں گا کیونکہ پھر ٹائم قریب ہے، مغرب کا پھر قریب ہو جائے گا اور 3-4 باتیں اور بھی رہتی ہیں. اس میں جو اصل نقطہ ہے جس کا شروع سے میں نے ذکر کیا پچھلی نشست میں، کہ اگر حضرت امیر معاویہ نے جنگ کی اور ان کی خطا کو آپ اتحادی خطا نہیں سمجھتے، وہ آپ کی نظر ہے، ہماری اہل سنت کی نظر ہے، آپ اس کو بھی سمجھ رہے ہیں. اب بات یہ نہیں ہے کہ اتحادی خطا تھی پہ بات نہیں ہو رہی کہ اتحادی خطا تھی یا مطلقاً خطا تھی، اس پہ بات نہیں ہو رہی. بات اس پہ ہو رہی ہے کہ جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد یہ حضرت علی کے فرامین ہیں جو میں نے پیش کر دیے اس سے ناج البلاغہ سے اور دیگر کتب سے، کہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان سے مراد اعتقادی مسلمان، فقی تو آپ ویسے ہی مان رہے ہیں، اس کی اس پر جو مان رہے ہیں اس کے اوپر بات ہی نہیں ہے نا اس بات پر. تو انہوں نے یہ کہاں فرمایا ہے، اور جب ایسی جنگ ہو جائے تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ آپ اس پر حوالہ دینا. یہ تو آپ کی اپنی رائے ہوگی کہ یا ہم سمجھتے ہیں یا اعلی تشیع سمجھتے ہیں، تو میں نے تو آپ کو حوالہ دیا. جی اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ توجہ کریں. جی اگر تو یہ آپ نے جو روایات آپ یہ بیان کر رہے ہیں یہ ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے، پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ روایات اس بات کو دلالت کر رہی ہیں کہ ہمارا طرف مقابل یعنی وہ افراد کے جو جنگ میں موجود تھے، تو وہ جب جنگ میں موجود تھے تو اس میں افراد میں جو ہے وہ اس سے مراد امیر معاویہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ان کے وقت سپاہ بھی تو تھی، ان کی بہت سے ایسے سپاہی موجود تھے ان کی کہ جو یہ تو دیکھیں بعد نا، میں انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے متوجہ ہو گئے کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے خدا نخواستہ کافر ہو گئے ہوں یہ خطا. تو یہ روایات جو ہیں یہ مطلب ناظر ہے ان کی اس فوج کی سپاہ کے متعلق ہے، نہ کہ یعنی یہ خود اس امیر معاویہ کے متعلق ہے. آپ اس سے جو ہے خود امیر معاویہ کی شخصیت مراد جو ہے وہ نہیں لے لیتے. کیوں؟ کیونکہ یہ استثناء جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ باقی دوسری روایات کے ذریعے سے ہمارے پاس واضح طور پر موجود ہے کہ یہ استثناء موجود ہے کہ جناب امیر معاویہ کے حوالے سے یا یزید کے حوالے سے یہ باقی بعض افراد جو تھے، اگر یہ نہیں وہ کیا نام ہے عمر بن عاص کے حوالے سے یہ بڑی واضح طور پہ روایات موجود ہیں. جب اس کسی کو اور ان آپ کو پیش کریں نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ روایات آپ پیش کریں. یہ جو آپ اس کی یہ جو توضیح کر رہے ہیں نا، وہ انشاءاللہ وہ دیکھیں وہ میں کہہ رہا ہوں وہ روایات پیش کرنا میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ، اس میں آپ ایک منٹ میری بات سنیں. میں مجھے پھر وہی بات دہرانی پڑ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ناج البلاغہ میں آیا ہے کہ ہمارے اور ان کا رب ایک ہے، اسلام ایک ہے، سارا کچھ ایک ہے، خون عثمان کا اختلاف ہے، اس میں آپ نے امیر معاویہ کا استثناء تو نہیں کیا حضرت علی نے، اور آپ نے اس کی توجیہ کر دی. اب وہ توجیہ تو ہم نہیں مانیں گے. ایک منٹ نا میری بات تو سن لیں. آپ دیکھیں ایک روایت کو مد نظر رکھ کے حکم لگا رہے ہیں نا، جب آپ کے پاس دوسری روایات ساتھ میں آ جائیں گی تو پھر آپ کے لیے حکم واضح ہو جائے گا. شروع سے یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس دلائل ہیں، ادلہ ہیں، تو میں نے تو یہی کہا کہ اب آج کی نشست میں آپ ادلہ پیش کریں. تو یہ جو چیز میں نے پیش کی ہے نا، اس کا بھی آپ جو توضیح کر رہے ہیں نا تو وہ صحیح نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اس سے مراد تو ان کا لشکر ہے، وہ خود نہیں ہے. تو انہوں نے خود ان کے متعلق کہیں فرمایا ہے کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں یا کافر ہیں اعتقادی طور پہ، تو وہ بھی آپ نہیں پیش کر رہے. تو پھر اس طرح کیسے ہوگا؟
اب آپ دیکھیں عمل اور عقیدے کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے. ہمارا دیکھیں ہمارا جی جو ہے یہاں پہ بھی مقصد ہے نا، وہ کسی کو مرتد ثابت کرنا یا کسی کو کافر ثابت کرنا نہیں ہے. شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ ہمارا مقصود یہ ہے، یا آپ ثابت نہیں، ایسا اصلا نہیں ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کسی کو. نہیں بالکل پھر سیدھی بات ہے نا، سمپل سی بات ہے نا، جیسا کہ آپ پہلے میرا کہہ بھی کام چکے ہیں، پیچھے کہہ بھی بالکل چکے ہیں. نہیں. جی ایک منٹ نا. میں فقط یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، میں فقط یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ایسے اعمال ہیں کہ جو ان کے مومن ہونے پہ دلالت نہیں کرتے. فقط یہ بات. باقی جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، رسول بہتر دیکھیں جانتا ہے. آپ نے ابھی بات جو کی ہے نا جی، ابھی جو بات کی ہے نا، طرف اس پہ دیکھیں نا، میری بات سنیں، ایک منٹ تھوڑی سی توجہ کریں. ایک بندہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے جی، شیعہ ہے، سنی ہے، موجودہ دور کا کوئی بھی بندہ ہے نا، اس کے اعمال میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر وہ مسلمان ہے، ضروریات دین میں سے وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتا. کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہے کہ فلاں بندہ ضروریات دین میں سے قیامت کا انکار کرتا ہے، نماز کا انکار کر دیتا ہے، کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، کوئی اللہ پاک نے حکم نازل ہی نہیں کیا، کسی آیت کا انکار ہی نہیں کرتا، قرآن پاک کا انکار نہیں کرتا، اللہ پاک کا انکار نہیں کرتا، خاتم النبیین نبی علیہ السلام کا اور ان کی خاتم النبیین ہونے کا، اور ان تمام وہ بیسیکل جو چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں، ان کا انکار نہیں کرتا. تو پھر اس کا عمل جو ہے وہ کوئی بھی ہے، مثلا عمل اپنے حوالے سے کرتا ہے، ساری زندگی وہ بدکاری کرتا ہے، ساری زندگی وہ گناہوں میں گزار دیتا ہے، کوئی شخص اس کو کافر نہیں کہتا. یہاں پہ گڑبڑ کیا آپ نے، نہیں یہاں پہ گڑبڑ کی ہے. دیکھیے اگر اس کا اعتقاد یہ ہے لیکن اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ لوگوں سے جا کے واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ بھئی روزے کیا کرنے، فضول رکھ رہے روزے، اس کا فائدہ کیا ہے روزے رکھنے کا، وہ تو روزے پھر رکھنا اعتقاد تو ہوا دین نا. میں نہیں ہے. نہیں وہ اگر اعتقاد اس ہوا کا نا، عمل ایسا ہے، دیکھیں وہ ہم لوگ اعتقاد عمل ہوا، کے بارے میں بات کر وہ تو رہے میں نے ہیں کہ بات کہہ اگر دی کوئی ہے نا جی. عمل ایسا ہو. اگر انکار کرتا ہے نماز کا یا روزے کا، یا یہ تو اللہ پاک کی آیات میں واضح احکام ہے نا، ان کا اگر انکار کرتا ہے تو پھر تو وہ الگ بات ہے نا، وہ تو اعتقاد میں سے بات ہوئی. عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کئی سنی شیعہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے جی، ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے. نہیں پھر آپ نے خلط کر دیا پھر کو. دیکھیں آپ یوں مثال دیں، آپ مثال یوں دیں، میں عرض کرتا ہوں. ایک شخص ہے جو اللہ کے نبی کو مانتا تو ہے، مثلا کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، لیکن اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ عمل کے لحاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ نبی کو نہیں مانتا. مثلا عمل کیسے ہے؟ تو ایسا عمل آپ امیر معاویہ کا بھی پیش کریں نا، ایسا عمل آپ امیر معاویہ کا پیش کریں کہ اللہ پاک کے متعلق اس نے کوئی برعکس ایسا عمل کیا ہو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی اور کو بھی خدا مانتا ہے، یا کسی اور کو بھی نبی مان رہا ہے، یا قرآن پاک کسی اور کتاب کو بھی قرآن مان رہا ہے. اس طرح کی کوئی بات کریں نا آپ. اب جو جنگ ہے، جنگ سے تو بندہ کافر نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات کمپلیٹ ہے. ہم تو کسی کو کافر نہیں، ہم تو کسی کو کافر نہیں ثابت کر رہے نا، یہ اصل بس میں بات غلط ختم ہو گئی. دیکھیں شروع سے تو ہماری بات ہی ختم ہو گئی نا، ایسا یہ نہیں کہ ہم کسی کو کافر پھر تو ثابت بات کریں ہی ختم یا ہو گئی کسی نا. کو مرتد ثابت کریں، جب آپ ان کو یہ تو کافر ٹھیک ہی نہیں ہے. جب آپ ان کو کافر نہیں کہتے، مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کے آپ کے پاس کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جس سے وہ ان کا کوئی اس طرح کا اعتقاد کے حوالے سے بات ثابت ہو، کوئی ٹھوس دلیل بھی نہیں ہے، تو پھر تو وہ مسلمان ہی ہے نا. ظاہری طور پر مسلمان ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو باطنی کی کوئی دلیل دے دیں. باطنی کی دلیل ان کا عمل ہے، انہوں نے عمل سے نہیں عمل ہوتا ایسا نا کیا سرکار ہے میری، کہ یہ وہ دیکھیں ان نا. کے اب آپ کل سے بغض کرتے جو ہیں. عمل جو ہے وہی تو بتا رہا ہوں نا، ان کا عمل دیکھیں. جب وہ ایک شخص جو ہے کسی اگر ایک بندے کو قتل کرے، ٹھیک ہے، وہ تو اور اچھا میں ایک اور آپ سے عرض کرتا ہوں، چلیں آپ چھوڑیں اس بات. آپ جو یزید کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو یزید کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے کیا اس نے کبھی اللہ کی وحدانیت کا منکر ہوا ہے، وہ کیا رسول کی رسالت کا منکر ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. یہ دیکھیں، اولاً تو یزید کے متعلق میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیعہ میں سے خود جو آپ نے پیچھے ڈکو کا نام لیا، یا جمہوری موقف جو شیعہ کا ہے، وہ یزید کو کافر نہیں سمجھتے، اگرچہ اختلاف شیعہ سنی میں ہے کہ بعض اس کو کافر بھی سمجھتے ہیں، بعض اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے اس کے بارے میں اختلاف اہل سنت میں بھی ہیں اور شیعہ میں بھی ہیں. ٹھیک ہے کہ اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں، جو کافر سمجھتے ہیں فرض کر یزید کو سوال وہ یہ ہے کہ بھئی وہ اس کا کوئی عمل بتائیں کہ اللہ کے کیا خدا کی وحدانیت تو منکر تک کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، وہ یہی دلیل لاتے ہیں نا، جو کفر کے قائل ہیں وہ یہی دلیل لاتے ہیں کہ امام حسین پاک کی شہادت کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا. وہ یہ دلائل دیتے ہیں جو اس جی البدایہ میں ہے، البدایہ میں ہے، امام احمد بن حنبل.
देखिए इसी तरह की चीज जो आप बयान कर रहे हैं ना कि मसलन कि उन्होंने इस हाँ, चीज तो के इसी मुनकिर तरह हो की गए, बात आप अमीर मुआविया के लिए बता दें ना, इसी तरह की बात आप अमीर मुआविया के मतलब बता दें, किसी शिया की बता दें, इमाम आले बैत में से किसी की बता देना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि नबूवत के बारे में अगर उन्होंने बात की ना जी, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हमें हमें जो है ना, जो हुक्म हम यजीद के बारे में लगाते हैं, यजीद के बारे में आप लगाते हैं, मैं यूं कहूँ, हमारे नजदीक जो है जिस बुनियाद पे भी लगाते हैं वो अब आपको पता, हम उसी बुनियाद पे हुक्म जो है अमीर मुआविया के बारे में भी लगाएंगे। एक ही बात है, दोनों फर्क नहीं, हमारे नजदीक फर्क नहीं करता। अमल जो है हमें आप फिलन हम फकत इतना कबूल कर लें वो तो कि बाज उनका की है अमल ना जो है वो सरकार गलत है, हो, वो तो बाज की उनका राय अमल है, गलत हो। वो बाज की राय है, वो बाज शिया की भी है, जमहूरी शिया की भी नहीं है, उनके पास कौन सा है। अब चूंकि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बात इसकी है कि अगर इसका एतकाद कोई ऐसा है, आपके पास कोई दलील है उस वक्त के जो अहले बैत के लोग हैं उनका कोई फरमान रिवायत है तो आप पेश कर दें, वो नहीं है तो अमल की वजह से नहीं होता। ये आप बेशक आप कहते रहें कि जी अमल उसका ऐसा हो, जैसा अब मैंने यजीद की बात की है कि इमाम अहमद बिन हंबल समझते हैं, तो जिस तरह उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बात की है इसी तरह अमीर मुआविया की आप साबित कर दें, तो फिर तो बात आप कह सकते हैं कि ये नबूवत के, अब नबूवत एतकाद में से है, अल्लाह पाक की वाहदानियत है, अल्लाह पाक को माना सारी एतकाद में से चीज़ें हैं, एतकाद में से किसी चीज़ का मुतल्लिक अब कोई हमारे यहाँ नबी को कोई कत्ल करे माज़ल्लाह, तो फिर वो बंदा जो है काफिर हो जाता है। हमारे नज़दीक तो इमाम को कत्ल करने से बंदा जो है या किसी साहबी को कत्ल करने से बंदा काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता है। नहीं, हमारे नजदीक कोई अगर कोई शख्स इमाम को कत्ल करता है, ठीक है, तो वो काफिर हो जाता है। हो ठीक जाता है, है ना, फर्क अमीर नहीं करता मुआविया ने तो फिर कि भी वो, नहीं किया, अगर वो किया तो उस पर दलाल दे दें। बात तो ये है मुझे ना कोई बंदा प्यारे, अगर मेरी बात सुने इमाम ना, के खिलाफ, देखिए मेरी वही है ना, कोई शख्स अगर इमाम के खिलाफ जो है इमाम को शहीद करता है, जैसे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम है, ठीक है, तो वो शख्स जो है अगर कोई इमाम को कहा, हम उसको मोमिन नहीं समझते, हम उसको मोमिन नहीं समझते। कोई जिसने इमाम मौला अली इस्लाम को कत्ल किया है, हम उसको मोमिन नहीं समझते। जिन्होंने शिमर है, हम शिमर को मोमिन नहीं समझते। हम ये कहें कि चलो शिमर ठीक जो है, है वो उनके तो मतलब तो मुसलमान बात ही था। बात ही नहीं है ना, बात ये है कि ये जो है ना जैसा मेरा मुतालबा है, या तो उसके मुतल्लिक आप कोई दलील दे दें या बस इस बात को यहाँ रोक दें, फिर इस बार अगली नहीं, बात वो करें यही मैं क्योंकि कह रहा टाइम हूँ, काफी हो गया है इस बात को यहीं पे रोक दें, ठीक जी है, क्योंकि असल चीज ये है कि आप ये आगे साबित करना चाह रहे हैं जी। कि वो काफिर या उनके मुर्ताद होने के हवाले से, हालांकि मैं ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा कि वो कोई बस मुर्ताद हो ठीक है, गए आप या वो कोई मुसलमान काफिर है। मानते हैं, बात खत्म हो गई, अगली बात शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक नाम आपका ले लिया जी, तो मगरिब का टाइम भी चूंकि करीब है, बस ये छोटी सी बात है, उम्मीद है ये बहुत जल्द जो है खत्म हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां आप 4 मानते हैं या 1 मानते हैं? ये तकरीबन मैं शिया सुन्नी दोनों के अंदर ही, यानी इसमें दोनों तरह के अफराद मौजूद हैं। शिया के अंदर भी ऐसे अफराद मौजूद हैं जो रसूल की बेटियां एक से ज्यादा मानते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से अहले सुन्नत के यहाँ, और दोनों के यहाँ ऐसे भी अफराद मौजूद हैं कि जो कहते हैं कि उनकी बेटियां जो है ना वो एक ही थी। दोनों के अपने अपने अदिल्ला हैं जो आप भी जानते हैं, नहीं, और बंदा यकीन को भी पता है। ये कोई आले सुन्नत में से किसने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की एक ही बेटी है? आले सुन्नत के क्या मुक्तदर उलमा में से, शख्सियात में से, सल्फ सालेहीन में से, मुकद्दमीन में से किसने कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम की एक बेटी है, 4 नहीं है? आले सुन्नत की। ये अभी अभी मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन आप मुझे वो याद आवरी करवाइएगा तो मैं इंशाल्लाह वो रिवायात के साथ ये भी आपको भेज नहीं, दूंगा। मौजूदा दौर में से किसी ने कहा हो, मसलन हमारे आले सुन्नत में से बहुत सारे लोग जो हैं वो शीयत की तरफ माइल हैं, या कुछ इस तरह के जो लोग हैं, या जैसे वो इसहाक मौलवी इसहाक अहले हदीस जो थे, इस तरह के लोगों की बात तो वैसे भी अहले हदीस में मोतबर नहीं है, मकतब फ़िक्र में तो हमारे नज़दीक कहाँ मोतबर होगी। इसी तरह शिया में कोई मुनफरिद राय रखता है पूरे शिया में, जिस तरह के वो लजारी है या इस तरह का एक और है अमेरिका के अंदर, तो शिया खुद उससे बेजार हैं, तो हम भी इस तरह के कई लोगों से बेजार हैं। वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं होगा, वो उसकी अपनी राय है और राय भी गलत है, चाहे वो शिया की है या सुन्नी की है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की आप आपकी अपनी राय क्या है? सही है। मैं किस बारे में? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4 हैं या 1 हैं? फसाइल की बात नहीं हो देखिए रही। मैं जहाँ तक ये बात ये देखिए मैं पहले भी एक बात हुई थी एक साथी से, तो मैंने उनको ये कहा था, ये हम नहीं कह रहे कि नबी अलैहिस्सलाम की बाकी बेटियां भी जनाब खातून जन्नत के बराबर हैं, फजीलत की बात नहीं है। हजरत मौला अली के 4 आप 4 भाई थे टोटल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी 3 भी आपके बराबर थे, ये बात नहीं हो रही।
بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جیسے حضرت علی جو ہیں ابو طالب کے بیٹے 4 تھے، اسی طرح جناب نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 تھیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ دیکھ میری اگر آپ نے اپنی ذاتی میری رائے پوچھی ہے نا، تو شروع سے ابھی تک کی جتنی بحث گفتگو ہے ان تمام کے بارے میں میری جو رائے کلی میں آپ کو عرض کرتا ہوں وہ یہ رائے ہے کہ اصل یہ ماضی کی شخصیات کے بارے میں گفتگو کر کے ہم یہ جو کرنا اور اس کے موضوعات پہ لڑنا جھگڑنا یہ یوں تھا فلاں تھا، اس کا اصل دین سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. یہ میری محققانہ رائے ہے. یہ ہم سب نے جو ہے نا ایسے خواہ مخواہ جو ہے نا وہ فضولیات ہم نے آپس میں بنا کے ایک دوسرے سے لڑ پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر کو کوئی بندہ گرا رہا ہوتا ہے تو کوئی جو ہے مولا علی کو بڑھا رہا ہوتا ہے تو کوئی جناب اس کی 4 بیٹیاں ثابت کرے گا تو کوئی ایک کرے گا. اب اس کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ماضی کی شخصیات جتنی بھی گزری ہیں یہ قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھی ہیں، نیک ہیں، یا یہ ان میں سے کچھ ایسی تھی جو ٹھیک نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا ان کے بارے میں اصل گفتگو کرنا، ان موضوعات پہ اوپر ضرورت سے زیادہ وقت لگانا، یہ اصل اس کا ہے ہی نہیں. کوئی نہ دین نے حکم دیا ہے، نہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، نہ رسول نے یہ حکم دیا ہے. جو توہین کرتا ہے ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ خواہ مخواہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جو توہین کرتا ہے اصل دین سے ہم لوگ دور ہو گئے. اور جو توہین کرتا ہے مثال کے طور پہ کچھ اور چیز جو توہین کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی باقی جو 3 بیٹیاں ہیں ان کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ جعلی ہیں، یہ نقلی ہیں، یا اس طرح کے جو آوازیں کسے جاتے ہیں شیعہ کے واعظین ذاکرین کچھ علماء اس طرح کرتے ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی، رسالے لکھے گئے، مضمون چھپے. تو یہ جو توہین ہو رہی ہے تو توہین میں ہاتھ ڈال کے تو بلا شبہ وہ اللہ کے رسول کا دل دکھانے والی بات ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دیکھیں آواز ذیشان بات سنیں، یہ جو توہین ہو رہی ہے جو اہل سنت والجماعت کرتے ہیں یا جو اہل تشیع کرتے ہیں، اہل سنت کریں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں. اہل سنت کریں اگر کوئی سنی کرتا ہے بس بات ختم. ہاں. اور شیعہ کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ اگر کوئی شیعہ کہتا ہے تو دیکھیں جو بھی توہین کرتا ہے، جو بھی توہین کرتا ہے، نازیبا کلمات کا استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے. ہم یہ کلی اس پہ حکم لگائیں اور اپنا وقت اس موضوع پہ ضائع نہ کریں. آگے چلیں. اور دین کے باقی احکامات ہیں اور پورے عالم اسلام پہ دین کا غلبہ ہے. یہ اصل دین ہے. ہم نے کیا کر دیا اس میں جھگڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلا ابوبکر پہلے تھا یا یہی بات تو میں علی پہلا تھا. یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اصحاب پیغمبر کے متعلق بہت بڑا اختلافی اور بنیادی جھگڑا ہے شیعہ کے ساتھ کہ ان کی طرف سے ان کے علماء واعظین کتب رسالے مضمون کالم ان میں بے حد توہین صحابہ کرام کی. بھئی دیکھیں جن کو اللہ رسول نے قبول کیا ہے، کل وعد اللہ الحسنہ جن کے متعلق ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، اللہ رسول نے ان کو قبول کر لیا، ان کے اسلام کو ان کے ایمان کو قبول کر لیا. اب اس میں تعویل کرنا کہ ظاہری طور پہ باطنی، جب ظاہری ہے یا باطنی ہے، جب رسول اللہ نے اس کو قبول کیا ہے تو وہ قبول ہے، جب اہل بیت نے کسی کو مسلمان سمجھ لیا قبول کر لیا. اختلافات ہیں، ہوئے ہیں، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کہ ان مراتب جو ہیں صحابہ کرام میں بھی ہم مراتب سمجھتے ہیں، اہل بیت میں بھی جو اہل بیت کے افراد ہیں بنو ہاشم کے ان کے بھی مراتب جو ہیں وہ سب کے برابر نہیں ہیں. سب کے ہاں سب جو ہیں اہل بیت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں، ان کا درجہ سب سے بلند ہے. یہی بات دیکھیں یعنی کہ بس یہ رہے، دیکھیں یہ 2 نظر رہیں، حتی خود یہ نظر شیعوں کے درمیان میں بھی اختلافی ہو جائے گی مراتب والی، اہل سنت کے درمیان میں بھی رہے گی. یہ رہنے دے، علمی بات رہنے دے. لیکن یہ اتنا ہم لوگوں نے اصل پتہ کیا کیا ہے ہمارے ہاں دیکھیے توہین جو ہے نا جی تمام امت دیکھیے تمام امت کے اندر یہ مسئلہ خواہ مخواہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو گیا ہے، ضرورت سے زیادہ افراط و تفریط بھی ہو گیا، دشمنی میں بھی اور دوستی میں بھی. ٹھیک ہے، تو یعنی اس میں جو ہے نا وہ جو دونوں طرف کے علماء کرام کو یہ چاہیے کہ اب اس مسئلے کے اندر تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، اور یہ کہ کہیں کہ بھائی چھوڑیں یار یہ ان مسئلوں کو، کون حق پہ تھا، ٹھیک ہے، کون ضروری ہے ہم نے ہر کسی کو جو ہے نا خدا نخواستہ اتنی مخالفت میں لے جانا ہے، کافر کسی کو ثابت کرنا کیا ہوگا اس سے؟ اس سے کتنا دین کا فائدہ ہوگا؟ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو جس طرح اصحاب پیغمبر ہیں مثلا اب ان کے متعلق آیات ہیں، بالخصوص حضرت عثمان جو ہیں ان کے متعلق تو شیعہ مفسرین کے ہاں جو سورہ فتح کی آیات ہیں، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، ان کے تحت بھی لکھا اور بھی جگہ لکھا. اب یعنی وہ
सहाबा इकराम को मुसलमान जब ज़ाहिर बात है, जब तक मुसलमान है वो सहाबी भी है, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सोबत पाई है। हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत उमर है, हज़रत उस्मान है, बाकी कई सहाबा इकराम हैं, हज़रत मीर मुआविया भी हैं हमारे नज़दीक, वो भी सहाबी हैं और मुसलमान हैं, और जब तक मुसलमान है सहाबी हैं, काबिल एहतराम है। इख्तलाफात हुए, उन्होंने उनके अहले बैत के साथ हुए और ये जंगें हुई, इनका भी कोई इनकारी नहीं है। और इस बात के भी हम बिल्कुल दावेदार नहीं है, ना हम किसको ऐसा कहने देते हैं कि वो खुदा न खास्ता कोई ये दावा करे कि वो हज़रत मौला अली मुर्तज़ा के बराबर थे, या फ़ज़ाइल में बराबर थे, या किसी अमल के लिहाज से अच्छे अमाल में उनके बराबर, ना ऐसी कोई बराबरी नहीं है। सिर्फ ये है कि हम कहते हैं कि उनकी तौहीन ना की जाए, वो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, साहबी रसूल हैं, और इख्तलाफात को, मुशाजरात को छेड़ा ना जाए, तौहीन ना की जाए, गुस्ताखी ना की जाए किसी की। और जो साहिब फजीलत लोग हैं वो अहले बैत के या प्रॉब्लम देखिए, जहां तक तौहीन और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो सबके नजदीक, तशिया के नजदीक भी गलत है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे और है असल ये कि ये इस हद तक अगर कोई बंदा समझता है कि यार ये हक पर थे, वो बातिल पर थे, इन्होंने ठीक अमल नहीं किया, ये हर एक को सोचने दें, इख्तियार देते हैं। ठीक है, ये सबको इख्तियार रखें जी, कोई मसला नहीं, सोचो यार कोई मसला नहीं है। असल में इफराद और तफरीद दोनों तरफ से हुई है ना। असल इब्ने तैमिया ने भी उधर से क्या किया, इस हद तक यानी सहाबा को आगे बढ़ा दिया। ये बाज मसलन देखिए, हमारे आपके अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ भी हैं जो कहते हैं कि मसलन ये कि नबूवत जो है वो खलीफा दुगुम के लिए खुदाबंद आलम ने करे। इस किस्म की अजीबो गरीब किस्म की अफराती बातें ये हर एक के यहाँ है। हमें ये चाहिए, देखें समझदार अफराद को ये चाहिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हौज़ा इल्म क़ौम में होता हूँ, यहाँ पे हमारी बहस होती हैं, हमारी गुफ्तगूएं होती हैं, बड़ी बड़ी महफिल होती हैं, उसमें हमारा ये बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है कि भाई ये माजी की शख्सियात के बारे में खुदा के लिए नहीं, ये खामखा इसकी ना इनकी दुश्मनी में और ना इनकी दोस्ती में, दोनों तरफ से इफरात और तफरीक ना करें। इधर हम भी ये कहते हैं, आप लोग भी वहां पे बैठे हैं, वहां पे उलमाए कराम है, वहां पे आप लोग भी ये काम करें, अपने उलमाए कराम से ये कहें कि भाई खामखा जो है वो जरूरी है, हमने सहाबा कराम को इतना लेके जाने। स्पेशली ये हमारे पास आपके जो देवबंदी अफराद जो हैं वो ज्यादा इफराद करते हैं, तो यानी इस बारे में जो है ना करें। यानी मेरे ख्याल में आप जो है ना, मेरी जाती नजर सुन लें, ये चीज तो दोनों तरफ से है ना जी। आप जो है ना, जो खुसूसी बरेलवी हजरात जो हैं, ठीक है, इनका मौक़िफ़ जो है ना, मेरी जाती नजर में शिया सुन्नी से हट के मैं बात कर रहा हूँ, ये मौक़िफ़ मुझे प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है, निस्बतन जो है ना वो प्यारा लगता है। या मैं आपसे कहूँ कि डॉक्टर तारिक कादरी साहब का मौक़िफ़ मुझे निस्बतन प्यारा लगता है, वो निस्बतन बेहतर लगता है। ठीक है, लेकिन ये कि बस इसको हम ज्यादा आगे पीछे न लेके जाएं और इन मौज़ूआत पे हम खामखा ज्यादा तवानाइयां खर्च न करें। इस वक्त खामखा इसकी वजह से कितना कत्ल गार, आप खुद देखें 1400 सालों में इन मसाइल की वजह से कितनी मिल्लत का नुकसान हुआ है, उम्मत का नुकसान इन्हीं मसलों की वजह से। जो गुलूब की बात है ना, जो आपने कहा कि आले सुन्नत में देवबंदी मकतबा फ़िक्र के या आले हदीस के इब्ने तैमिया वगैरह ने सहाबा इकराम के हवाले से कोई बात बढ़ाने की बात की है या मासूम होने तक की कोई बात कह दी है, तो इसी तरह शिया के अंदर भी अहले बैत के हवाले से बहुत ज्यादा गुलूब है, ये तो और बहुत ज्यादा बिल्कुल है, और हम उसको गलत कहते हैं। देखिए हम भी यही कह रहे हैं ना, सहाबा किराम के बारे में भी, अगर कोई सहाबा किराम के बारे में भी उनके फजाइल में या उनकी बात में कोई लायानी किस्म की बात करता है या गुलूब करता है, तो हम भी उसको तस्लीम नहीं करते। जो हकायक हैं, जो फजाइल हैं, जो चीज़ है, जो चीज़ हक है, उसको हर मुसलमान को चाहिए कि वो उसको तस्लीम करे। जो अहले बैत का हक है उसको मुसलमान को चाहिए कि वो माने, और जो असहाब पैगंबर का हक है उसको भी माने। हम चूंकि अहले सुन्नत जो है, हमारा नज़रिया बिल्कुल खुला है कि हम अहले बैत अतहार की ताज़ीम व तकरीम करते हैं और उनका अदब बजा लाते हैं, जैसा कि हुक्म है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा और दीगर आयात में। और सहाबा किराम के मुतल्लिक भी हमें जो हुक्म है कि मेरे सहाबा के मुतल्लिक जो है अपनी ज़ुबानों को बंद रखो, यानी उनके मुतल्लिक कोई ऐसा कलाम न करो। और जो ये चीज़ें गुजर गई हैं इख्तलाफात, वो रब तबारक व तआला के हवाले हैं, जो इख्तलाफात हुए उनमें या मुशाजरात हुए वो उनके हवाले। अब जो बदतमीज़ी और जो गुस्ताखी और तौहीन की जाती है, ये चीज़ तो आले सुन्नत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो आले बैत के लिए कोई गुस्ताखी बेअदबी करे, चाहे वो सहाबा किराम के मुतल्लिक कोई करे। ये बस ये कि इसमें कोई अफराद तफरीक ना हो। ठीक है, खुलासा ये कि ये चीजें चलती रहती हैं, इल्मी नजरिया रहे लेकिन इसमें शिद्दत ना आए। बस हमारा तो हमारी जो राय है ना वो ये है कि इसमें शिद्दत ना आए,
علمی نظریہ جو ہے اختلافی نظریہ جو ہے نا وہ رہتا ہے، اس میں وہ اختلاف رہے گا، ہمیشہ سے رہے گا، پر اس میں جو شدت ہے نا جس کی وجہ سے امت کو اتنا نقصان ہو گیا خواہ مخواہ، ٹھیک ہے، اس سے نکالیں امت کو اور نکال کے جو ہے نا وہ ہدایت کے لیے کوئی اگر تسلیم نہیں بھی کرتا نا، دیکھیں ان کو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تسلیم آپ بھی ہر صورت میں مانو ہی مانو، ٹھیک ہے، اور کوئی بندہ جو ہے اگر مانتا ہے تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو یہ کہنا شروع کر دے کہ تم کیوں مانتے ہو، میں ماننے دو، اس کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کوئی دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا خواہ مخواہ اتنا جو ہے نا وہ شدت. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یعنی بعض جو اہل سنت اور جماعت ہیں جو اس دن آپ نے مبالغہ کے حوالے سے یہ جو بھیجی تھی غالباً سورہ نساء کی آیت نمبر 61 اور اس کے شان نزول کے حوالے سے کسی تفسیر کا حوالہ تھا، آل عمران کی آیت نمبر 61. اور آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ اس سے مراد جو ہے پنجتن پاک کو لیتے ہیں یا نہیں. تو اس میں یہ ہے، میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد، اس آیت سے مراد جو ہے وہ پنجتن پاک ہی ہے، اور اس کی وجہ اس میں دو چیزیں ہیں، بلکہ 3 چیزیں بن جائیں گی، اس کو میں کلیئر کر دوں. ایک چیز یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، ان 4 افراد کو، 4 شخصیات کو بلایا اور فرمایا یہ میری اہل بیت ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس آیت سے مراد یہ حضرات تو ہیں ہی، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اور نہیں ہے، لیکن یہ ہیں، یہ آیت جو ہے ان کے متعلق ہے. دوسری بات اس میں یہ جو کہی جاتی ہے شیعہ کی طرف سے اور کچھ ہمارے سنی بھی کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے سوال میں بھی غالباً لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو افراد ہیں یہ مبالغہ میں نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے تھے کہ نہیں. اب 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو لے کر گئے تھے، یعنی یہ گئے تھے یا گئے نہیں تھے، یعنی اس کی جانے کی ضرورت پیش آئی تھی یا جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے آگے سے مباہلہ جو ہے اس کا چیلنج قبول نہیں کیا تھا. اگر وہ چیلنج قبول کرتے، مباہلہ ہوتا، یعنی اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا اور وہ اس بات کا انکار کرتے عیسائی، تو پھر وہ مباہلہ ہوتا اور نبی علیہ السلام نے ان کو لے کے جانا تھا یا کسی اور کو بھی ساتھ لے کے جانا تھا، تو وہ بات لے کے جانے والی جو ہے وہ نہیں ہوا، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا. اب صحیح یعنی روایات جو ہیں ہمارے اہل سنت کے ہاں وہ ان میں جانے کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہے. جس میں بھی ہے، جس روایت صحیح میں یہ بات آتی ہے، یعنی صحیح روایات کی بھی میں بات کر رہا ہوں، ضعیف کی بات آگے میں کرتا ہوں. صحیح روایات کی جو بات آتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو گھر میں بلایا اور ان کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے. ٹھیک ہے جی. اب رہی بات کہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، تو ضعیف روایات میں یہ باتیں آتی ہیں کہ آپ ان کو ساتھ لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. ضعیف روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے گئے تھے. اب چونکہ شیعہ کی طرف سے ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ نبی علیہ السلام کی اگر اور بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی ساتھ لے کے گئے ہوتے، کسی اور کو بھی ساتھ لے گئے ہوتے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب مبالغہ کے لیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شخصیات کو ہی صرف لے کے گئے. اس طرح کی کافی ساری باتیں ہوتی ہیں. تو جب ضعیف روایات وہ کے ذریعے سے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام جو ہیں ان کو ساتھ لے کے گئے تھے، اب جب گئے تھے کی بات آتی ہے تو اب ہم بھی ضعیف روایات کو پیش کرتے ہیں. ان میں یہ ہے کہ در منصور وغیرہ میں یہ روایات آئی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی ازواج کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے اور آپ نے فرمایا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو آپ بھی آ جاؤ اور اپنی اولادیں لے آؤ. یہ بھی روایات آئی ہوئی ہیں. اگر ضعیف روایات کو ماننا ہے تو پھر ساری کو مانو، اگر ضعیف کو نہیں ماننا، صرف صحیح کو ماننا ہے تو پھر وہ پہلے والی بات مان لو، اس پہ بات ختم ہو جائے گی. اور اس میں ایک جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں جو چادر نبی علیہ السلام نے چادر ڈالی اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے، اس کے متعلق بھی جو اب دوسری طرف سے یعنی شیعہ ذاکرین واعظین کچھ علماء جب ایسی روایات پیش کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے متعلق اعتراض ہوتا ہے کہ جی ان کو ان پر چادر نہیں ڈالی، ان کو نہیں بلایا، تو اس حوالے سے بھی امام ابن حجر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی باقی بیٹیوں کے اوپر بھی چادر ڈالی ہے. بلکہ بہقی کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے عباس
اور ان کے بچوں کے اوپر بھی چادر ڈالی تھی۔ تو یہ جو نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کے اوپر جو چادر ڈالنے والی روایت ہے، یہ ہم اختلاف میں تو پیش کریں گے کہ جب فریق مخالف جو ہے کہ جی ایسا ہے، تو نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں اگر کوئی بات کرے، ہلکی بات کرے، تو پھر ضرور پیش کریں گے، وگرنہ اس روایت کو ہم مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت باقی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ وفات پا چکی تھیں۔ اسی طرح مبالہ کے حوالے سے بھی جب مبالہ ہوا تو اس سے پہلے وہ 3 بیٹیاں وفات پا چکی تھیں۔ اور اس کے علاوہ اب یہاں ایک اور بات بھی میں آیت مبالہ کے حوالے سے کر دوں کہ جو اس میں لفظ آیا ہے انفسنا و انفسکم، اس کے متعلق بھی چونکہ اختلاف ہے کہ اس سے مراد ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نفس رسول کا مسئلہ ہے، اس میں نبی علیہ السلام کو ہی یہ فرمایا گیا ہے، نہ کہ حضرت علی کو۔ اور حضرت علی اب داخل ہیں تو وہ ابناء میں داخل ہیں، کیونکہ داماد ہیں اور داماد بیٹوں کی جگہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی اور کو نہیں لے گئے، تو اس کا مطلب ہے بیٹیوں کو نہیں لے گئے تو وہ حقیقی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا، یہ نقطہ آپ کے لیے بالخصوص جو ہے میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا حضرت ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، وہ اس وقت موجود تھے اور نبی علیہ السلام ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، حالانکہ وہ آپ کا اپنا بیٹا تھا اور آپ اس کو ساتھ نہیں لے گئے۔ اور اولاً تو گئے نہیں، اور جو جس طرح باقی پنجتن پاک کے لیے متعلق فرمایا یہ آیت نازل ہونے کے بعد کہ یہ میری اہل بیت ہے، تو اس میں بھی ان کو شامل نہیں کیا، جبکہ وہ آپ کا سگا بیٹا ہی تھا۔ اور یہ شیعہ سنی سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا بیٹا تھا، وہ اس وقت موجود تھے، اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ فوت ہوئے۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھیں آپ نے بات پیاری آپ نے باتیں کی ہیں، بس ایک اتفاق سے میں نے یہ گفتگو بھی اسی ٹی وی چینل پہ ہی، میں انشاءاللہ کلپ آپ کو بھیجوں گا۔ میں نے تقریباً جو ہے وہ 37 روایتیں یعنی اکٹھی کی تھیں اسی پہ مباحلہ کے اوپر، لیکن آپ اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً کوئی 123 علماء اکرام کی رائے پیش کی تھی حوالوں کے ساتھ، کہ جس میں یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ صحاب کے بارے میں، اس کے بارے میں صحابہ کساء کے بارے میں، یعنی کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں جو ہے نا، جس میں سے بعض کا نام آپ نے بھی جیسے لیا، اس کے علاوہ بھی ہے خود مستدرک کے اندر ہے، تبری میں فخر رازی نے، ابن جوزی، قاضی بیضاوی نے، آلوسی نے، طنطاوی نے، سب نے بیان کی۔ خیر، تو یعنی یہ تو بات آپ نے بھی قبول کر لی ہے کہ یعنی یہ ہے۔ میں نے اس ویڈیو کلپ میں بھی جو ہے نا اپنی گفتگو کے اندر بھی یہی کہا کہ بھئی جب ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی یہ اہل بیت اطہار کا مثلا، یہ تو ہمارا متفقہ بات ہے نا کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ضعیف، جس طرح آپ نے کہا نا ضعیف چیزوں کو ہم چھوڑیں، ہم اب وہ گئے تھے نہیں گئے تھے اس کو بھی چھوڑیں، وہ جو ضعیف ہیں کہ آیا مثلا کہ ابو بکر کو لے کے گئے تھے یعنی اس کو بھی چھوڑ دیں، تو یہ کہ یہ جو 5 تھے نا، 5 پاک تو اس میں تھے ہی تھے، تو آئے کیوں نہ ہم لوگ مل جل کر اس مباحلہ کو کیوں نہیں ہم مناتے؟ وہاں پہ میں نے بھی نا نیوز ٹی وی چینل پہ بھی کہا ہے، اور وہ پوری دنیا منانے میں کی جو ہو رہا بات تھا، ہے جی، جا رہا تھا، جو میں نے کہا آئے ہم لوگ مل کے منائیں، جو ٹھیک ہے، منانے ہم کی لوگ اس بات ہے کو نا مل جی، کے منائیں، ٹھیک جو ہے، جو اور جو منانے کی بات ہے نا، چونکہ ہمارے ہاں تو جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ وہ مبالہ جو ہے انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا، یعنی عملی صورت اس مبالے کو نہیں آئی، میسر نہیں آئی، تو پھر ایسا ہوا نہیں، یعنی کہ اگر ہوتا تو پھر منایا جاتا یا نہ منایا جاتا، یہ تو بات کی بات ہے۔ ہاں البتہ یہ آیت ان کی فضیلت میں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ اب اس طرح کی اور کئی آیات جو ہیں اصحاب پیغمبر کے بارے میں یا اہل بیت کے متعلق ہیں، تو ان کو بھی کوئی نہیں مناتا، نہ شیعہ مناتا، نہ کوئی سنی مناتا ہے۔ تو منانے نہ منانے کا مسئلہ تو بالکل الگ ہے، باقی دیکھیں جب یعنی حقیقت الفتح تو ہو گئے نا، یعنی مسلمان کامیاب، پیغمبر اسلام کامیاب تو ہو گئے، یعنی اس مباحلے کے اندر بھلو ہوا نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہے یہ پیغمبر کی کامیابی ہونا، اور وہ نصارہ جو آئے تھے، مسیح آئے تھے، کامیابی ان کا تو شکست کئی کو جنگوں قبول سے کر بھی لینا ہوئی، فتح مکہ ہمیں سے بھی ہوئی، فتح ہمیں ہوا مکہ، تو اس دن کو کوئی نہیں مناتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جنگوں میں فتح یاب ہوئے، اس کو کوئی نہیں مناتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، منانا نہ منانا ایک الگ بات ہے، یہ ہے کہ نہیں، وہ دیکھیں مانتے۔ فتح مکہ میں تو کسی کی وہ نہیں ہے نا، فتح مکہ اور چیز ہے، یہاں پہ ہم اہل بیت اطہار کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ چونکہ اب مباحلہ میں حد اکثر چلو ایک تو مناتے ہیں نا، تو جو لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں کم از کم وہ تو منائیں، اس کو قبول کریں۔ یا میں نے اس میں یہ کہا کہ بھائی اسی جگہ، جس جگہ پہ وہ آپ کو پتا ہے جس جگہ پہ یہ ہوا تھا، اس جگہ پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی نا، شروع میں مسجد بنائی خلفائے راشدین کے زمانے تک وہ مسجد رہی،
اور اس کا نام بھی مسجد موبائلہ رکھا گیا تھا. لیکن پھر بعد میں آ کے جو ہے بنی امیہ نے اس جگہ کا تبدیل کر کے مسجد بنو معاویہ رکھ دیا، اور آج کل جو ہے وہ آل سعود نے اس جگہ کا نام رکھ دیا ہے مسجد الاجابہ کے نام سے. تو اب وہاں پہ میں نے مجھے، یہ کہا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا کیوں نہ ہوں ہم کہ لوگ ہمارے نزدیک تو مبالہ ہوا ہی نہیں نا. آپ تو فرما رہے ہیں کہ جس جگہ ہوا اس جگہ مسجد بنی. مبالغہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی. نہیں دیکھیں، مبالغہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی کہ مبالغہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی بات نہیں. بات اس بات ہو رہی ہے کہ وہیں پر جہاں پہ وہ صحابہ کرام معذرت کے ساتھ وہ جہاں پہ وہ مسیحی آئے تھے اور انہوں نے آ کے پیغمبر کی بات کو جو ہے وہ قبول کر لیا، یعنی جزیہ دینا قبول کر لیا. ٹھیک ہے، بالاخر جہاں پہ بھی یہ کام ہوا تھا اس جگہ کو آج کل وہاں پہ مسجد اجابہ کے نام سے ہے نا وہاں پر. تو یعنی اس جگہ کو آخر تاریخ میں ایک مسجد وہاں پہ بنائی گئی، اسی مناسبت سے بنائی گئی تھی مسجد بھی، اور اس مسجد کا نام بھی مسجد موبائلہ ہی رکھا گیا تھا. اور پھر اس بعد میں میں اس کو یہ جو تبدیل کر کے اس مبالہ کو کے اور حوالے نام سے رکھ دیا. روایات ہے نا جی، مبالہ کے حوالے سے جو روایات ہیں ان میں اسی روایت کے آگے عبیدہ بن جراح جو ہیں ان کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ وہ امت کے امین ہے، یعنی ان کی فضیلت میں نبی علیہ السلام سے یہ الفاظ بھی آ رہے ہیں. ایک منٹ، آپ کو میری کال آ رہی ہے، ایک منٹ معذرت.